مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ ایک مسئلہ یہ ارشاد فرماتے ہیں صاحب کتاب، یتیم کا جو سرپرست ہوگا تو کیا یتیم کا مال کھا سکتا ہے یا اس کا مال نہیں کھا سکتا؟ تو فرماتے ہیں کہ سرپرست کی دو صورتیں ہیں، یا تو سرپرست غنی ہوگا اور یا سرپرست فقیر نادار مفلس ہوگا۔ اگر سرپرست غنی ہے تو وہ تناول نہیں کر سکتا، نہیں کھا سکتا، اور نہ کھانے پر دلیل ہے، دلیل نقلی سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہو وہ کھانے سے بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ تو اس آیت کریمہ سے صراحت کے ساتھ ثابت ہوا کہ اگر یتیم کا سرپرست غنی ہے تو یتیم کا مال کھانے سے اجتناب کرے، اور اگر فقیر ہے، نادار ہے، تو اب اس سرپرست کے لیے اباحت کے طریقے پر کھانے کی اجازت ہوگی کہ وہ یتیم کا مال اباحت کے طور پر کھا سکتا ہے، یا اس سرپرست کے لیے قرض کے طور پر کھانے کی اجازت ہوگی، یعنی وہ سرپرست یتیم کا مال قرض کے طور پر کھائے گا کہ جب وہ اس کو واپس کرے گا تو جس طریقے سے قرضہ واپس کیا جاتا ہے تو اس کا مال بھی کیا کرے گا، وہ واپس کرے گا۔ تو اب اگر فقیر ہے تو اباحت کے طور پر کھائے یا قرض کے طور پر کھائے، اس میں دراصل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اختلاف بھی منقول ہے کہ بطور اباحت کھائے گا، کھانے کی تو اجازت ہے، لیکن بطور اباحت کھائے گا یا بطور قرض کھائے گا، اس میں اختلاف ہے۔ اباحت کے طور پر اگر کھائے گا تو واپسی نہیں ہوگی، اور قرض کے طور پر کھائے گا تو واپسی ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام میں اختلاف رونما ہوا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اباحت کے طور پر وہ کھا سکتا ہے، لیکن یعنی اچھائی کے ساتھ، بنا کسی اسراف کے، یعنی جتنا ضرورت ہے اس کو تناول کی، کھانے کی، تو وہ اس کو استعمال کرے، کھائے، لیکن بالمعروف، بالمعروف کا مطلب من غیر اسراف، یعنی جو ضرورت ہے بغیر فضول خرچی کے وہ اس کو تناول کر سکتا ہے۔ اور یہی صدیقہ بنت صدیق مفتیہ چہار خلافت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے۔ یہ تو ان کا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ قرض کے طور پر کھائے گا، یتیم کا سرپرست اس کا مال قرض کے طور پر کھائے گا، اور اس کہا یہ ہے کہ جب وہ امیر ہو جائے گا تو اس کو ادا کرے گا، ادا کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ اور یہی دو روایتوں میں سے ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی ہے، سمجھے؟
حضرت عباس کا قول اوپر ایک روایت وہ بھی ہے اور یہ بھی ایک روایت ہے، دو روایتوں میں سے، تو دو روایتیں ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، ایک اوپر والی اور ایک یہ والی۔ ان حضرات نے ارشاد باری تعالی فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ سے استناد کیا ہے کہ جب تم یتیموں کو ان کے مال سپرد کرو تو ان پر گواہ مقرر کر لو، گواہ بنا لو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یتیموں کا مال سپرد کرتے وقت یتیموں پر گواہ بنانے کا حکم دیا ہے کہ جب مال سپرد کرو تو کیا مقرر کر لو؟ گواہ۔ تو اگر اس سے پتہ یہ چلا کہ مال اولیاء کے قبضے میں یہ بطور امانت نہیں ہے، کیونکہ اگر بطور امانت ہوتا تو گواہ بنانے کی حاجت تھی؟ امانت میں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں گواہ بنانے کا حکم دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور امانت نہیں ہے۔ کیوں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بطور امانت ہوتا؟ اس لیے فرمایا کہ قول جو ہے ولی کا قول ہوتا ہے معتبر، جبکہ وہ یہ بولے دفعت المال الی الیتیم عند انکارہ، یعنی یتیم انکار کرے اور سرپرست یہ کہے کہ میں نے یتیم کا مال کیا کر دیا ہے، دے دیا ہے، تو اس کے انکار کے وقت قول کس کا قول معتبر ہوگا؟ ولی کا قول معتبر ہوگا۔ اور گواہ بنانے کی حاجت یہ قرض کے طور پر لینے کے وقت ضروری ہے، یعنی گواہ بنانے کی ضرورت اسی وقت آئے گی جب کہ اس کو بطور قرض لیا جائے تاکہ اس سے کھا سکے وہ۔ لہذا گواہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یتیم کا سرپرست یتیم کا مال بطور قرض کھائے گا، یہ آیت کریمہ سے مفہوم اور مستفاد ہو رہا ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہو گئی، دلیل نقلی۔ اور دوسری دلیل دلیل عقلی ہے۔ دلیل عقلی یہ پیش کی ہے کہ دین کی ادائیگی میں جو قول ہے وہ صاحب دین کا قول معتبر ہوتا ہے۔ قرض کی ادائیگی میں جو بات مانی جاتی ہے وہ بات قرض والے کی مانی جاتی ہے، قرض والے کا قول ہے، اس کا قول نہیں ہے جو دین ادا کرتا ہے، یعنی دائن کا قول ہے، مدیون کا قول نہیں ہے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت آئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ارشاد وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو سرپرست مفلس ہو، نادار ہو، تو وہ بھلائی کے ساتھ کھائے، یعنی ان قال قرضاً، حضرت سعید بن جبیر نے اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ قرضاً، یعنی قرض کے طور پر کھائے۔ تو ان تمام دلیلوں سے ان لوگوں نے یہ استناد کیا کہ یتیم کا سرپرست یتیم کا مال بطور اباحت نہیں کھائے گا بلکہ بطور قرض ادا کرے کھائے گا، اور جب وہ ایسر یعنی امیر ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا، اس کے پاس اتنا آ جائے گا تو اس کو یتیم کو واپس کرنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ یہ دوسرے فریق نے اپنے دعوے پر دلیل قائم کی ہے۔ البتہ جو پہلا فریق یعنی یتیم کے مال کو کھانے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن بطور اباحت کھائے گا یا بطور قرض، اس میں مختلف ہو گئے تھے، تو ان لوگوں نے تو اپنا کر دیا۔ اب دوسرا جو ہے پہلے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یتیم کا مال بطور اباحت کھائے گا، تو اس میں مطلب پہلے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ کے ظاہر سے استناد کیا ہے، دلیل پکڑی ہے، اور وہ اس طریقے پر وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ عز شانہ نے یتیم کے سرپرست کو یعنی مطلب مطلق حکم یعنی مطلق ارشاد کیا کہ وہ یتیم کے مال سے بھلائی کے ساتھ کھا سکتا ہے، اور معروف یعنی بھلائی کے ساتھ کھانا بنا کسی اسراف کے، وسط جس کو کہا جاتا ہے درمیانی
درمیانی اور اعتدال کی صورت میں وہ اس کو کھا سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا مال ہے تو جو ضرورت بھی نہیں ہے سب بھائی بنا ضرورت کے بھی وہ یوز کر رہا ہے اور کھا رہا ہے، جو ہے وہ میڈیم انداز میں۔ دیکھیے اتنا ملا ہے، اس دلیل سے ثابت ہوا کہ وہ اباحت کے طور پر کھا سکتا ہے، معروف کے لفظ سے انہوں نے دلیل اور قائم کی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یہ دوسری دلیل ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا لیس لی مال ولی یتیم، یعنی ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب میں پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے اور میرا ایک یتیم ہے، یعنی میری نگرانی میں کون ہے؟ ایک یتیم۔ لیس لی مالن، ہے نا، تو میرے پاس مال نہیں ہے۔ کیا دیکھیے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس مال نہیں ہے اور یتیم کا میں سرپرست ہوں، یتیم ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یتیم کے مال سے کھا لو، نہ اتنا کہ اسراف ہو، اور اپنے مال کو یعنی اس کے مال میں ملاؤ لیکن امانت کے ساتھ۔ اصل میں دیکھیے ثم ولی الیتیم هل یاکل من مال الیتیم، پھر یتیم کا ولی کیا یتیم کا مال کھا سکتا ہے؟ فنقول، تو ہم کہیں گے لا خلاف فی انہ اذا کان غنیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب وہ امیر ہو تو لا یاکل، وہ نہیں کھائے گا، لقولہ تعالی، اللہ تعالی کے ارشاد ومن کان غنیا فلیستعفف کی بنیاد پر کہ جو امیر ہو تو وہ بچے۔ فاما اذا کان فقیرا، لیکن جب فقیر ہو فہل لہ ان یاکل علی سبیل الاباحہ، تو کیا اس کے لیے سرپرست کے لیے بطور اباحت کھانا جائز ہوگا یا بطور قرض کھانا جائز ہوگا؟ اختلف فیہ الصحابۃ رضی اللہ عنہم، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مختلف ہو گئے ہیں۔ روی عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت یہ ہے ان لہ ان یاکل علی سبیل الاباحہ، کہ اس سرپرست کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بطور اباحت کھائے، لیکن بالمعروف من غیر اسراف، لیکن بھلائی کے ساتھ بغیر کسی اسراف کے۔ اور یہی سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے۔ ہاں اچھا دیکھیے وروی عن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور ہمارے سردار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطلب یہ ہے کہ روایت ہمارے آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہ یاکل قرضا، وہ قرض کے طور پر کھائے گا، جب امیر ہو جائے گا تو قضا کیا کرے گا؟ ادا کرے گا۔ وَهُوَ اِحْدَى الرِّوَایَتَيْنِ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور یہی دو روایتوں میں سے ایک روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ احتج هؤلاء بقوله تعالی، ان لوگوں نے اللہ تعالی کے ارشاد فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ سے استناد قائم کیا کہ جب تم ان کو مال دو ان کا تو اس پر گواہ بنا لو۔ امر سبحانہ وتعالی بالاشہاد علی الایتام عند دفع المال الیہم، اللہ تبارک و تعالی نے یعنی یتیموں کا مال دیتے وقت یتیموں پر گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا۔ ولو کان المال فی ایدی الاولیاء بطریق الامانت، اور اگر مال اولیاء کے قبضے میں بطور امانت ہوتا لکان لا حاجت الی الاشہاد، تو گواہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی گواہوں کی۔ لأن القول قول الولی، اس لیے کہ بات ولی کی بات ہوتی ہے جب کہ وہ ولی یہ کہے اور اس نے یہ کہہ دیا ہو دفعت المال الی الیتیم، میں نے یتیم کو یتیم کا مال دے دیا اس کے انکار کے وقت۔ وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ إِلَى الْإِشْهَادِ عِنْدَ الْأَخْذِ قَرْضًا، اور ضرورت گواہ بنانے کی جو ضرورت ہے قرض کے طور پر لیتے وقت ہی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس سے کھائے۔
ایک دلیل یہ ہو گئی. لأن فی قضاء، اس کی دلیل کیا ہے؟ لأن فی قضاء الدین، یعنی قرض کے طور پر لیتے وقت گواہ بنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ قرض کی ادائیگی میں بات صاحب دین کی بات مانی جاتی ہے، نہ کہ مدیون کی، نہ کہ اس کی بات جو دین ادا کرتا ہے. وعن سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت آئی ہے، انہ فسر قولہ عز وجل ومن كان فقیرا فلیأکل بالمعروف قال قرضا، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ومن كان فقیرا فلیأکل بالمعروف کی تفسیر کی ہے قال یعنی قرضاً، قرض کے طور پر کھائے. یہاں تک ان حضرات کی دلیلیں پوری ہوئیں. اب آگے فرماتے ہیں احتج الاولون بظاہر قولہ عز شانہ، اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف کے ظاہر سے پہلے لوگوں نے استناد قائم کیا ہے، دلیل پکڑی ہے، اور کا اطلق اللہ عز شانہ لولی الیتیم ان یأکل من مال الیتیم بالمعروف، اللہ تبارک و تعالی نے یتیم کے سرپرست کے لیے یتیم کے مال سے کھانے کو مطلق رکھا ہے، مطلق بھلائی کے ساتھ کھاؤ، یعنی بھلائی وہو الوسط من غیر اسراف، بغیر کسی فضول خرچی کے اعتدال کی صورت میں اس کو کھاؤ. لہٰذا اس سے استناد یہ قائم کیا کہ اباحت کے طور پر کھانا مراد ہے یہاں، نہ کہ قرض کے طور پر کھانا یہاں مراد ہے. اگر قرض کے طور پر کھانا مراد ہوتا تو پھر معاملہ یوں نہ ہوتا. وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مروی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو عرض کیا، کہا لیس لی مال ولی یتیم، یعنی میرے پاس مال نہیں ہے اور میرے پاس ایک یتیم ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے، میں کیا کروں؟ یعنی مقصد پوچھنے کا یہ کہ اس کے مال کو کھا سکتا ہوں. فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کل من مال یتیمی کا غیر مسرف ولا متأثل مالک بمالک، اور یعنی اپنے یتیم کے مال سے تم کھا سکتے ہو اسراف کے بغیر، نہ یوں کہ اپنا مال چھوڑے رکھو اور یعنی اپنا مال کو ہاتھ نہ لگاؤ اور اس کا مال سب چٹ کر جاؤ، اس طریقے سے نہیں کھا سکتے. یہ اس کا مفہوم ہے نا. وذکر محمد و مالک فی المؤطا، اور امام محمد اور امام مالک نے مؤطا میں یہ ذکر کیا ہے کہ ان الافضل هو الاستعفاف من مالہ، افضل یہ ہے کہ اس کے مال سے بچو، ہے نا. لما روی ان رجلا اتی عبد اللہ ابن مسعود، اس لیے کہ مروی ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر مطلب یہ ہے کہ بولا کہ یتیم کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ کچھ تاکید کرو، بتاؤ کیا کرنا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لا تشتری من مالہ شیئا، اس کے مال سے کچھ نہ خریدو، ولا تستقرض من مالہ شیئا، اور نہ اس کے مال سے قرضہ لو. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. بس.